بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی فوجی نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجاً خود کو آگ لگا لی۔ امریکی فوجی نے واشنگٹن ڈی سی میں واقع اسرائیلی سفارتخانے کے باہر غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ دی گارجین کی رپورٹ کے مطابق فوجی کا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے پولیس نے بتایا، کہا مذکورہ شخص فلسطین کی حمایت میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر آواز بلند کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید جلس جانے والے شخص کو تشویشناک حالات میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ آن لائن پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں یونیفارم میں ملبوس ایک شخص کو فلسطین کو آزاد کرو کا نعرہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے آگ بجھانے کی کوشش کی اور اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس واقعے سے متعلق ایک شخص نے امریکی میڈیا کو بتایا، کہا مذکورہ نامعلوم شخص سفارتخانے تک پہنچا اور ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر لائیو اسٹریمنگ شروع کر دی۔ اس شخص نے اپنا فون نیچے رکھا اور پھر اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے سے پہلے امریکی فوجی کہہ رہا تھا، کہا وہ اب نسل کشی میں ملوث نہیں رہے گا۔ ویڈیو کو بعد ازاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا۔ فضائیہ کے ترجمان نے تصدیق کی، کہا یہ شخص ایک فعال رکن تھا، لیکن اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدوں کے لیے قطر رواں ہفتے حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کی میزبانی کرے گا۔ مصری سیکورٹی ذرائع کے مطابق قطر میں رواں ہفتے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے اسرائیل اور حماس وفد کے درمیان بات چیت متوقع ہے۔ ذرائع نے بتایا، کہا اس کے بعد اسرائیل اور حماس کی نمائندگی مصر جائے گی، جہاں معاہدے پر عمل درآمد کے وقت اور طریقہ کار پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار ہے اور نتن یاہو کا کہنا ہے، کہا اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو رفح آپریشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر رفح آپریشن ضرور ہوگا۔ ادھر امریکی قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ شہریوں کی حفاظت کے بغیر رفح آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ مزید برآں، اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ خان یونس اور رفح میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی شہداء کی تعداد 30,000 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ حماس سے لڑائی میں مزید 3 اسرائیلی فوجی افسران ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب غزہ کے لوگ فاقوں پر مجبور۔ الشفا اسپتال میں غذائی قلت سے 2 ماہ کا بچہ دم توڑ گیا۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ خان یونس اور رفح میں بمباری جاری ہے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 30,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ 60,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے UNRWA کے مطابق آخری بار شمالی غزہ میں 30 جنوری کو خوراک بھجوائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہاں کچھ نہیں پہنچ سکا، جس کے باعث وہاں لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ UNRWA کے چیف کا کہنا ہے، کہا ہم نے اور اقوام متحدہ کی دیگر تنظیموں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا، کہا امداد کی ترسیل نہ ہوئی تو قحط کا خطرہ ہے اور خوراک کی کمی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے، اس لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کرنے دی جائے۔ ان کا کہنا تھا، کہا اگر شمالی غزہ میں مستقل بنیادوں پر خوراک کے مزید قافلوں کو جانے کی اجازت دی جائے تو قحط سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی جانب سے متعدد بار امداد کی فراہمی کی اپیل کی گئی ہے، جسے بری طرح نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سربراہ UNRWA کا کہنا تھا، کہا قحط سے ابھی بھی بچ سکتا ہے، آنے والے دن ایک بار پھر ہماری مشترکہ انسانی اور اقدار کا امتحان لے گی۔ 2 ماہ کا بچہ خوراک کی قلت کے باعث دم توڑ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الشفا اسپتال میں 2 ماہ کا معصوم بچہ خوراک کی قلت کے باعث دم توڑ گیا۔ الشفا اسپتال کے ایک ڈاکٹر کے مطابق 2 ماہ کا بچہ شدید غذائی قلت کے باعث بمشکل سانس لے رہا تھا، جس کے باعث اسے اسپتال لایا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ بچے نے کئی دن سے کسی قسم کا دودھ
دودھ نہیں پیاتا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے 23 لاکھ لوگ قحط کے دہانے پر ہیں اور اس کے باعث بچوں کی بڑی تعداد جان سے جا سکتی ہے۔ ادھر اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ اور مغرب کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے منظم قتل عام اور نسل کشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے غزہ میں بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC کا کہنا ہے کہ مشرقی بیت المقدس کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن میں 8 مقامات پر حوثیوں کے 18 ٹھکانوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن پر تازہ حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے امریکہ اور برطانوی حملوں کو یمن کے علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ جنگی جرائم اور نسل کشی کرنے والی اسرائیل کی حمایتی ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ اور برطانیہ عصب مجرم ریاست کے تحفظ اور ناجائز مفادات کو الاقوامی امن و سلامتی سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ غزہ جنگ روکنے کے بجائے اس ملک پر حملہ کر رہی ہے جو غزہ جنگ رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے۔